بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ مزمل میں کل 20 آیتیں ہیں، مکیہ ہیں۔ یہ غوث پاک جو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ سے پہلے بھی تمہید باندھتے ہیں، وہ تمہید کی عربی عبارت یہ ہے: لا يخفى على ذوي الالباب والآداب المتحملين لأمانة التوحید الالہی ان من تمکن على تلك المرتبة لا بد ان لا يشغله شيء سواه۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو آداب کے حامل ہوتے ہیں، توحید الہی کی امانت پر کمر بستہ رہتے ہیں، ان لوگوں پر یہ بات پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں رہتی کہ جو اس منزل پر فائز ہو، یعنی توحید الہی کو امانت کے طور پر سمجھیں، اسے یہ امانت کے علاوہ کوئی اور چیز افیکٹڈ نہیں کر سکتی، اثر انداز نہیں ہوتی، اثر نہیں ڈال سکتی، اور دنیاوی خواہشیں اسے غافل نہیں کر سکتی جو توحید الہی کی امانت پر فائز ہو۔ حضور کی تعریف ہو رہی ہے آگے چل کر کے۔ اور نبوت اور رسالت کی جو مشقتیں ہوتی ہیں، دعوت و تبلیغ کی راہوں میں، ان مشقتوں کا بھی ظاہری طور پر ان پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں اگر کوئی ان کی دعوت کو قبول کرے، ساری تکلیف بھول جاتے ہیں۔ تو ہر نبی کو جو بھی نبوت اور رسالت پر فائز ہے، ہر نبی کے لیے عام ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت کے کمال کو خرچ کریں، اپنی پوری طاقت کو صرف کر دیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے۔ کس کے لیے؟ فی اجراء الشرع و اعلاء کلمۃ التوحید، شریعت کو جاری کرنے اور کلمہ توحید کو بلند کرنے۔ وبلا تکاسل و تغافل عنہ لمحۃ و طرفۃ، اور ایک لمحہ اور پلک جھپکتے بھی کبھی بھی کوئی کاہلی نہ کرے، کاہلی سستی نہ کرے، ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر بھی سستی نہ کرے۔ یہ نبی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ اپنے حبیب کو بڑے محبت کے انداز میں اس اسرار و رموز اور اس پوشیدہ پہلو کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ پہلے بسم اللہ کا ترجمہ، اب بسم اللہ، اللہ کے نام سے، المتجلی بعموم کمالاتہ علی من اختارہ لرسالتہ واصطفاہ لخلافتہ، اس اللہ کے نام سے جو اپنے تمام کمالات کے ساتھ اس عظیم ہستی پر چھایا ہوا رہتا ہے جس کو اس نے اپنی رسالت کے لیے خاص کر لیا اور اپنی خلافت کے لیے جسے چن لیا ہے، اس ذات پر اینی ٹائم اپنی نگرانی قائم کیا۔ معلوم ہوا کہ نبی اور رسول جو اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، ویسے تو اللہ ہر ایک کو ایک دم دیکھتا ہے، ہر ایک پر نظر ہے، لیکن خاص نگرانی جس کو کہیے کہ اللہ پاک کی کمالات کے اعتبار سے وہ نبیوں پر اور رسولوں پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ الرحمن لعموم عبادہ بارسال الرسل ووضع الشرع والدین القویم فیما بینہم، رحمان ہے اپنے تمام بندوں پر، اور کیسا رحمان؟ بارسال الرسل، رسولوں کو بھیج کر۔ شروع میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ رسولوں کا بھیجنا یہ بندوں پر اللہ کا رحم ہے، ورنہ ڈائریکٹ بھی اللہ آپ کو اپنا قانون دے سکتا ہے۔ بشارت میں بتائے گا 5 وقت کی نماز پڑھو، پڑھنا ہے، آپ اگر اس کو خواب سمجھیں گے تو کنٹینیو آپ کو بتائے گا، نہیں مانیں گے تو آپ کا عذاب دے گا، وہ قادر ہے۔ لیکن نبیوں کو بھیج کر کے
یہ احسان کر رہا اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ڈرا کر کے نہیں، حقیقت کو واضح کر کے نبیوں کی شکل میں ہم اپنی خلافت کو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی بات کو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ الرحیم، جو رحیم ہے لخواص ہی، اپنی خاص بندوں پر، یوصلہم الی سرائر التکالیف، جو خاص بندوں کو تکالیف کے رازوں کی طرف رہبری کرتا ہے۔ تکلیف میں کیا راز ہے، تکلیف میں کیا راز ہے، کمال ہے، تکلیف میں کیا راز ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ بندہ کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی بھی جزا عطا کرتا ہے۔ تکلیف میں کیا راز ہے، یہ خاص بندوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا، پورا ترجمہ کر چکا ہوں یا کے بارے میں۔ ایھا یہ جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس کرنے کے، پکا بنانے کے۔ جیسے آپ کوئی اگر پوچھے یس تو آپ 5 مرتبہ بولتے ہیں یس یس یس، ایک مرتبہ یس سے چل جاتا، لیکن 2-3 مرتبہ بول کر گھٹ کر رہے ہیں، تاکید کے۔ المزمل، ہر چادر اوڑھنے والے کو مزمل کہہ سکتے ہیں، لیکن آقا المزمل، خاص چادر اوڑھنے والے۔ غوث اس کا ترجمہ دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ المتغطی المتلفف بثوبه وقطیفته نائما او مرتدعا، یعنی ایک کپڑے کو لپیٹنے والے یا ایک چادر میں لپٹنے والے، نائمن سو کر کے یا جگ کر کے، دونوں حال میں، اگر آپ جگے ہوئے میں بھی اڑ رہے ہیں تب بھی آپ مزمل ہیں۔ واہ، اما دہشہ بدء الوحی، اس وجہ سے کہ وحی کے آغاز آپ کو تھوڑا سی خوف لا رہے ہیں، وحی کا آغاز آپ کو تھوڑا سی خوف لا رہا ہے، یہ ترجمہ کیجیے۔ مدہوش کرنا یہ ترجمہ صحیح نہیں، مدہوش بے ہوشی کو بولتے ہیں، اور نبی بے ہوش نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے اینی ٹائم، کیونکہ وحی جو ہے کب نازل ہو جائے پتہ نہیں، اور نزول وحی کی جگہ دل ہے، آنکھ نہیں، اس لیے دل اینی ٹائم بیدار رہتا ہے۔ شأن النبوت والرسالہ ما ہوا ھذا، نبوت اور رسالت کی شان ہی یہی ہے۔ واہ، کیا نبوت اور رسالت؟ جب بھی کوئی شروع میں نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، جیسے دیگر انبیاء کرام کی شان ہے کہ وہ پہلے بشر ہوتے ہیں بعد میں نبی ہوتے ہیں، آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ پہلے نبی ہے بعد میں بشر۔ جملہ سمجھے آپ؟ نبوت آپ کی نیچرلی ہے، بشریت آپ کی لبادہ ہے۔ حضور کو پیدا کیا گیا ہے نبوت پر، اور دیگر انبیاء کرام کو پیدا کیا گیا ہے بشریت پر، بعد میں نبوت ملی۔ اور حضور کو پہلے نبی، کیوں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے، تو بشریت کا سلسلہ تو آدم سے چلا ہے۔ سارے انبیاء بشر پہلے ہیں بعد میں نبی ہیں، آپ کے نبی نبی پہلے ہیں بعد میں بشر ہیں۔ بڑا مقام ہے سبحان اللہ۔ نبیوں سے پہلے وہ ہیں، آخر میں نہیں، وہ تو بھیجے جانے کے اعتبار سے آخری ہے، پیدائش کے اعتبار سے اول ہے، لیکن عظمت سمجھیے کہ آپ کی نبوت اصلی ہے، اولی ہے، نیچرلی ہے، اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت نیچرلی نہیں ہے، سیکنڈ راؤنڈ کی ہے، بشریت اولی ہے، بشریت اصلی ہے۔ یہ اعزاز کے سب جملے یہاں کبھی کام آئیں گے جب موقع کبھی ملے گا بولنے کا۔ دیکھیے خیر، ایک چادر اوڑھنے والے، ایک کپڑا اوڑھنے والے، سو کر کے یا بیدار ہو کر کے، قم اللیل، قم بولتے ہیں کھڑے ہو کر، قم بولتے ہیں قم باذن اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے نا اللہ کے نام سے کھڑے ہو جا، زندہ ہو جا، تو قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائے، وداوم علی التہجد فیہ، اور رات میں تہجد ہمیشہ پڑھا کیجیے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض ہے۔ شروع میں صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں پڑھتے تھے، لیکن دائمیت، کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے
نبی پر تو یہ فرض رہا، یہ نماز فرض رہی، امتی کے لیے یہ اب سنت ہو۔ امتی پر صرف 5 وقت کی نماز ہے اور حضور پر 6 وقت کی نماز ہے۔ نہیں، رسول تہجد کبھی نہیں چھوڑے، اسی لیے حضرت عائشہ کی روایت ہے نا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رسول اللہ 11 رکعت کنٹینیو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ 11 رکعت سے مراد 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ ایسا تو لوگ اس کا غلط مقصد ہمیشہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے آپ؟ 8 رکعت تہجد کی نماز اور 3 رکعت واجب الوتر، واجب الوتر بعد میں پڑھتے تھے، کیونکہ تہجد کی صورت یہ ہے کہ یا تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جاگیے رات کے تہائی حصے میں، یا پھر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے، پھر اٹھ کر کے آپ پڑھیں۔ وتر نہ پڑھیے، آپ فرض پڑھ لیجیے، آپ وتر نہ پڑھیے، اٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ اور تہجد کی کم سے کم، دھیان دیجیے گا، بڑی اہم بات ہے، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اس سے زیادہ نہیں۔ وتر بعد میں لاسٹ نماز کے بعد، تو حکم بھی سمجھ گئے آپ اور اس کی اہمیت بھی سمجھ گئے۔ 2 رکعت جو ہے اگر تہجد کی نیت سے پڑھیں گے تو میرے آقا کی اتباع ہوگی، سنت ہوگی، میرے آقا پر یہ نماز فرض ہے۔ اور امت پر سنت مستحب ہے، سنت ہے، پڑھے تو الحمدللہ، نہیں پڑھے تب بھی میرے آقا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیجیے، غوث کہتے ہیں وَالدَّاوِمْ عَلَى التَّهَجُّدِ فِيهِ، یعنی رات میں تہجد پر کنٹینیوٹی کیجیے، ہمیشہ کیجیے، الا قلیلا، لیکن تھوڑا اور کیجیے۔ یا تو رات کو 3 حصے میں بانٹ دیجیے، رات کو 6 حصے میں بانٹ دیجیے۔ اگر 3 حصے میں بانٹتے ہیں تو 2 تہائی آپ قیام کیجیے، 1 تہائی سونے کے لیے رکھ دیجیے۔ 6 حصے میں بانٹتے ہیں تو 4 آپ قیام کیجیے، 2 تہائی سونے میں رکھ دیجیے۔ سمجھ رہے نا حصہ، سمجھ رہے نا؟ تو رسول پاک کو بھی کہا ہے، حبیب مکرم آپ رات بھر پڑھتے ہیں، اور آپ کی اداؤں پر مرنے والے صحابہ یہ بھی اتباع میں رہتے ہیں، پھر صبح میں کام دھام پر اثر پڑتا، جسم پر اثر پڑتا، تکلیف ہوتی ہے مجھے، میری مخلوق کو جب تکلیف ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور سے آقا کو، اے حبیب رات میں پڑھیے، یہ صحیح بات ہے، لیکن الا قلیلا، تھوڑا پڑھیے، منہ رات میں سے تھوڑا، للاستراحت، کس لیے؟ آرام کرنے کے لیے، استراحت آرام کرنے، والنوم، اور سونے کے، تقویۃ لمرکب بدنک، تاکہ آپ کے بدن کے جو پارٹس پرزے ظاہری طور پر ہیں اس میں طاقت رہے گا، سبحان اللہ، وتنشیطا لہ علی العبادۃ، اور جب آپ سوئیں گے پھر عبادت کریں گے تو سونے کے بعد جو عبادت ہوتی ہے بڑا ریلیکس والی ہوتی ہے، سکون والی، جسم کو سکون ملے۔ واہ، اب اس کا 3 آپشن اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیے کیا کرنا، تھوڑا تو کہہ دیا میں نے، لیکن تھوڑا کیسے؟ تو نصفہ، پہلا آپشن میں نے آپ کو کہا کہ مطلب 2 میں کر دیجیے تقسیم رات کو، نصفہ، نصف رات پڑھیے آپ، نصف رات پڑھیے، اب 12 گھنٹے کی رات ہے نا، 6 گھنٹہ پڑھیے، 6 گھنٹہ سوئیے، نصف رات دیکھیے گا، اب انقص منہ، یا نصف سے بھی کم، وہی آپ کو کیا کہا میں نے، 12 میں کر دیجیے تقسیم، تو 8 آپ پڑھیے، 4 سوئیے، تہائی جس کو کہا، تہائی، نصف سے بھی کم ہو تو آدھا، نصف سے بھی کم مطلب اس کو 3 حصے میں کیجیے، ابھی تو 2 حصے میں کرے تو نصف بنا، 3 حصے میں کیجیے، تو 12 گھنٹے ہیں تو 8 گھنٹہ آپ پڑھیے، 4 گھنٹہ سوئیے، نصف سے بھی کم ہوا۔ آگے دیکھیں، اوزد علیہ، یا نصف سے بڑھا نہیں سکتے، یہی یوں کہیے کہ ہاں نصف سے کم کا بھی حکم ہے، نصف سے بڑھانے کا بھی حکم ہے، مطلب 1 گھنٹہ اور بڑھا دیجیے، تو 7 گھنٹہ پڑھیے، 3 گھنٹہ سوئیے، مطلب بہرحال نبی کے قدموں اور نبی کے جسموں اور آپ کے آرام کا رب کو کتنا خیال ہے، بس یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اولاد کو کرتے ہیں نا، سویا بھی کرو، سویا بھی کرو، لیکن نماز کے لیے اگر اولاد جگتی ہے تو ہماری نگاہیں خوش ہوتی ہیں، اور ہم روکتے ٹوکتے نہیں بلکہ دعائیں کرتے ہیں،
لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے کہ آپ کے جسم پاک پر جو تکلیفیں ہوتی تھی وہ اللہ اسے برداشت نہیں فرماتا. اپنی عبادت کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے بدن کو دیکھا. آپ اپنے بدن کو صحیح رکھیے، میں خوش کروں گا. آپ مت پڑھیے زیادہ. واہ، ایسا کسی بھی امتی کو یہ حکم نہیں ہے. امتی کو حکم ہے کثرت سے عبادت کرو. اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر خوب کیا کرو. امتی اسی کو کہتے ہیں نبی اور امتی اکول نہ ذات میں ہو سکتی نہ عمل میں ہو سکتی، کیونکہ عمل میں بھی اللہ کے رسول کو خاص کیا گیا ہے. کسی امتی کو نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوموا اللیل الا قلیلا، نہیں کہا گیا اے ایمان والو رات کو قیام کرو مگر تھوڑا نہیں. اے چادر اڑنے والے حبیب کو کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتی ہے، یہ نہایت ہی اس آیت کریمہ کے خلاف، اس آیت کریمہ کے خلاف. ہم اپنے عقیدے کے خلاف کیوں بولیں؟ ہمارا بیس قرآن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب پاک کے عمل کے بارے میں اللہ پاک نے کہہ دیا حبیب آپ زیادہ نہ پڑھے، تو نبی پاک کا عمل جب اس کا اسٹیٹس عظیم ہوگا تب نہ کہا اللہ نے کہ آپ کا جو بھی عمل ہے میری بارگاہ میں بہت مقبول ہے، اس لیے آپ اتنا مت پڑھا کیجیے. واہ واہ. اور تم جتنا بھی پڑھو تب بھی اللہ پاک کہتا کیا ہے عمل ایک آنکھ کے برابر نہیں کر سکا. ایک آنکھ کے برابر نہیں کر سکا ہے نا. 400 سال کی عبادت ایک آنکھ کے برابر نہ ہو سکتی، بتا چکا. تو آپ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا رہے پڑھتے رہو کرتے رہو پڑھتے رہو کرتے رہو. لیکن رسول پاک کو کہا جا رہا حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کیجیے. واہ، تم محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ، الحمدللہ، بڑا عظیم رسول ملا ہے. آگے دیکھیے. ولما تحرجوا ومرضوا وشق عليهم الامر رحم الله عليهم فخيرهم في هذه الاوقات بناء على تفاوت امزجه الناس في عروض الكلام بالسهل وبعد القيام تهجد لك نافلة لك. آگے دیکھیے آیت نمبر 3 دیکھیے. 3 نہیں، ہاں 3 ہو گئے، 4 چوتھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور اپنی تہجد کی نماز میں قرآن کو ترتیل سے پڑھی. اب ترتیل کی تعریف ایک دم آسان انداز میں جو غوث پاک نے کی ہے بڑی اچھی کی. ای بین حروفہ وقررها فی مخارجها الى حیث لا یشتبہ علی السامع العارف باسالیب الکلام ومنطقات الالفاظ معانیها. ایک دم آسان ترجمہ اس کا یہ کرو کہ قرآن کے الفابیٹس کی ادائیگی اتنے اچھے انداز میں کیجئے کہ جاہل سے جاہل شخص بھی سمجھ جائے کہ کون سا ورڈ یوز کیا ہے آپ نے. اور آج تو الحمدللہ صرف تراویح میں سمجھ آتا ہے لوگوں کو، باقی کچھ سمجھ میں آتا جیسے تیسے دیے جا رہے ہیں. مخرج کے خلاف قرآن پڑھنا نماز کو فاسد کر دیتے، باطل کر دیتے. قرآن کے صحیح مخارج کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ بھی ہے ورنہ کسی کی زبان میں لغت اگر ہے، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کے حروف کو اس کے مخرج اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے. اپنی استطاعت کے مطابق. کیا مطلب ہوا کہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے جیسے تیسے. اب دیکھیے نا، ابھی صبح میں اپنے مسجد سے 2-3 لوگ بڑے آ رہے ہیں پڑھنے. اب ان میں 2 غلطی حیدرآباد میں خاص طور ہو سکتا آپ لوگوں کی زبان میں. وہ 2 غلطی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسا پڑھتے ہیں حیدرآباد میں. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم ملا کے نہیں، الرحمن الرحیم. ماں پر رکنا چاہیے، نون پر نہیں رکنا چاہیے. تو گناہ کرتے رہتے ہیں. نہیں کیسے؟ دیکھیے رحمان ورڈ ہے نا، رحمان ورڈ ہے یعنی ایک ہی نون ہے نا رحمان میں. تو الرحمن جب بول دیے تو اب نررحیم میں نون کہاں سے لایا؟ وہ نون کہاں سے؟ الرحمن الرحیم ایسا بولیے. ہاں ماں بولا، میم کھڑا زبر ماں، نررحیم. ہاں آپ بولیے. ہاں الرحمن الرحیم نہیں، تشدید نہیں لانا، الرحمن الرحیم. یہ ایک غلطی ہے ایک دم عام لوگ. صحیح ہے کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، الرحمن الرحیم پڑھنا. ہاں یہ صحیح ہے.
پہلے لوگ تمام طور پر پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. ہاں یہ بچے اسی لیے ہمیشہ جس بھی مدرسے میں نے پڑھا بس ذہن یہی دیا کہ مطلب یہ سرن القرآن جو ہے سب سے بیسٹ قاری کو پڑھانے دیجیے، کیونکہ یہ بچے لوگ کیا پڑھائیں گے جن کو خود نہیں تجوید آتی. تو یہ مؤذن صاحب یہ مولوی صاحب وغیرہ سے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اب آپ لوگ کے والدین بھی، ہم لوگ سب کے والدین بھیج دیے، ان کو جب تجوید خود نہیں معلوم تو کیسے بتائیں گے؟ تب بچے بھی، آپ کسی بھی بچے کو آپ لائیے وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسا پڑھتے ہیں. جبکہ نہیں الرحمن الرحیم. ہاں مطلب رک کے آپ سے سب کچھ نہیں. اور ایک اور غلطی رکے سے مراد یہ ہے کہ ماں کے بعد نون کی آواز نہیں آنا، ماں کے بعد نہیں، اور نون ملنا رحیم میں، الرحمن الرحیم ایسا، الرحمن الرحیم نہیں تو دو نون ہوگا. اچھا نون میں نون نہیں ملنا. نہیں ہاں میم میں برابر، میم میں نون نہیں ملنا، نون را میں ملنا. الرحیم ایسا ہاں الرحمن بولتے نہیں بولا. ہاں اور یہاں ایسے غلطی ہو رہی ہے. اچھا ویسے تو نام رحمان رہتا ہے. نہیں جب ملائیں گے تو سیم. نام میں بولے تو رحمان صاحب بولتے ہیں. وہ تو رحیم صاحب کہاں ہے وہاں پہ؟ تو رحمان صاحب ہیں تب نہ بول رہے ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں تو رحمان صاحب ہے مطلب ایک نون ہے وہاں پہ بس، اور یہ نون کسی سے مل نہیں رہا اسی لیے. اور چونکہ الرحمن کے بعد الرحیم ہے وہاں پہ تو را میں ملانا ہے آپ کو، تو ایک ہی نون ہے نا، سنگل ہے. ہاں سنگل ہونے کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں جو لوگ الرحمن الرحیم یہ غلط. اور ایک اور جو بڑی غلطی وہ سنیے جو آپ کے بھی یہاں بہت ساری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. کیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو نون آخر میں جو ہاں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ غلط ہے. دیکھیں ڈبل حرف پڑھنے والے، ڈبل حرف جو ہے ڈبل آواز آنے والے حروف 5 ہیں. قاف ہے، تا ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے. قاف، تا، با، جیم، دال. مثال دے رہا ہوں جیسے حق تو ڈبل پڑھا رہے ہیں، حق تو دو پڑھا گیا حق. ہاں اسی طرح تو حق تو ڈبل ہو رہی ہے نا. ہاں اج ڈبل ہو رہی ہے، اد قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا. ہاں ڈبل ڈبل یعنی تشدید بھی ہے اور اس ڈبل آواز آنے والے یہ گرامر بھی. اس میں نون نہیں ہے، 5 میں سے نون نہیں ہے نا، تو پھر رحیم نستعین یہ اس کو لاجیکلی طور پر آپ سمجھیے کہ بھائی ڈبل آواز آنے والے کتنے حروف ہیں. آپ ہم سے پوچھیے، ہم صاحب بتائیں گے 5 ہیں، تو پھر یہ نون ان 5 میں سے ہے ہی نہیں، تو ان کو ڈبل کیسے پڑھا جائے؟ یہ ہے اصل میں. ہاں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک آواز، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک دم رک جانا وہاں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں ایک نون یوز کرنا وقت کی حالت میں ہے. تو 5 جو گنا دے رہے ہیں نون ڈبل پڑھ رہے نا بھائی بولو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ قاری جو ہے یہ بہت بڑی تعلیم ہے. اب دیکھیے نبی کو کہا جا رہا آپ ترتیل سے پڑھیے. آپ سوچئے جس نبی کے برابر کائنات کا علم ایک طرف، مصطفیٰ کا علم ایک طرف، ان کو کہا جا رہا تجوید سے پڑھیے. تو تجوید ایزی چیز ہوگی؟ تجوید اور ترتیل ایزی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے تجوید اور ترتیل کو ذرا امپورٹنٹ لینا چاہیے، اور خاص طور سے نماز اور امامت میں اس کو بھی لحاظ میں رکھنا چاہیے. بس تقریر تو کوئی بھی کر سکتا، خطاب تو کوئی بھی کر سکتا، ہم تقریر کر کے چلے آئے، لیکن نماز کے لیے قرآن کے الفابیٹس کی ادائیگی ضروری ہے. اچھی طرح سے کرنا. نہیں تو اب آپ دیکھیے آپ جو ہے مطلب یہ کہ دلیل اگر ہم آپ سے لکھائیں تو آپ لکھیں گے DALIL دلیل، یہی لکھیں گے نا. ہم دال لکھائیں تو وہی آپ لکھیں گے DAL دال. اب آپ لیکن آپ کو ہم لکھائیں ظالم تو اب آپ کیا لکھیں گے؟ ZALIM ظالم.
سمجھ رہے نا؟ دھیان دیجیے گا، ظالم، ظالم بھی آپ زید ہی سے لکھ رہے ہیں، دیکھیے گا. اور اگر ہم بلکہ ایک آسان یہ دے دیں، حدیث عربی میں سا آتا اس کے لیے، لیکن آپ انگلش میں اس کو لکھتے ہیں TIH، حدیث لکھ دیتے ہیں. آپ بتائیے، تو انگلش کی وجہ سے آج نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور تجوید قاری سے نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ امام لوگ بدنام ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. تجوید نہیں ہے، بڑی دھوم چھوٹتی ہے کبھی کبھی کسی کے پیچھے نماز اگر پڑھو تو. اب کیا بولوں، کیسے بولوں؟ تکلیف. عبداللہ شاہ صاحب، یہ عبداللہ قریشی صاحب، یہ بیسٹ قاری جو ابھی انتقال ہو گیا. عبداللہ قریشی صاحب اثری جو مکہ مسجد کے امام، وہ بیسٹ، وہ مصر سے پڑھ کر کے آئے تھے اور ایک دم تجوید کی نماز اور جمعہ پڑھتا تھا. ابھی ایک سال اسی سال سے کہنا یہ ہے کہ تجوید کو امپورٹنٹ دینا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، اس کو ایزی نہیں. اور بچے لوگوں کو آپ صرف فارمیلٹی کے طور پر مولوی صاحب کے پاس مت بھیجیے. دیکھیے کہ جو عربی بھی پڑھنے بھیج رہے ہیں تو عربی میں ترتیل کا لحاظ ہے. آپ انگلش پڑھنے نہیں بھیج رہے ہیں کہ وہاں ترتیل کا لحاظ نہیں. قرآن پاک اللہ پاک کہہ رہا تھا ترتیل بولے وہی حروف کی ادائیگی، مخرج کی ادائیگی، کون سا حرف کہاں سے نکلتا، کون سا حرف کہاں سے نکلتا، با کہاں سے نکلتا، میم کہاں سے نکلتا، کون سا ورڈ ڈبل ہوتا، کون سا ورڈ گنا ہوتا، کون سا ورڈ اخفا ہوتا، یہ ساری تحقیقیں ہونا. اور اس طرح کون پڑھاتے ہیں؟ گئے امام صاحب کے پاس، امام صاحب کو بس دیکھتے ہیں کہ مہینہ پورا ہوا ہے، بابا کو بول دیا کہ مہینہ پورا ہو گیا، بس علی جناب یہ بات کرتا ہو گیا نا، ختم، ڈنڈا ونڈا مار دیا، ہو گیا. ایک فارمیلٹی ہو گئی، ایک ڈیوٹی. اور باپ ماں بھی اب مل ہی نہیں رہے ہیں ایسے علماء، یا ایسے قاری مل ہی نہیں رہے ہیں. ایک تو پڑھ نہیں رہے ہیں، ایک دم ذہن بن گیا. بڑے بڑے لوگ میں دیکھا، وہ دو بڑے تھے بابا، آپ بھی دیکھیں نا ابھی کیسا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ یہ ایک دم دور ہو جائے، دیکھیے گا انشاءاللہ. خیر، تو ورتل القرآن ترتیلا، حبیب کو کہا گیا قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر. مطلب یہ کہ سننے والا، آپ با بول رہے ہیں تو با ہی سننے میں آنا، میم بول رہے ہیں تو میم ہی سننے میں آنا. ترتیل اور ٹھہر ٹھہر ایک دم ٹھہر ٹھہر کے، اور اصل ٹھہر ٹھہر کے پڑھو نہیں، سننے والے کے لیے آپ پڑھو، سننے والے کو آپ کی پڑھائی سمجھ میں آئے. اب اگر اب ایک لفظ ہے عام، بولے آپ عام لفظ بولے، اب عین سے بھی عام ہوتا اور الف سے بھی عام ہوتا. الف سے عام بولے تو یہ فروٹس جو، اور عام بولے تو یہ خاص کے مقابلے. اب آپ اگر عین سے نہیں بولیں گے کہ عام اجازت ہے، تو کوئی عام لا کے دے دیا تو یہ عالمین. اب عالمین اگر بول دیے تو اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف. عالم بولے تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. عالم بولے تو اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینے والا. بتائیے. دیکھیے ہماری بات یہ شفا اور شفا میں فرق، ارے فرق بہت بڑا فرق. شفا جو ہے دیکھیے گا، شفا بولتے ہیں بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کو، اور شفا بولتے ہیں جہنم کی وادی. وادی کو ہے شفا، صرف زبر اور زیر کا فرق. شفا اور بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں SHAFA، جہنم کی وادی. SHEFA یہ ہے مرض سے شفا پانا. شفا بولتے ہیں اس کو، شفا بولے تو جہنم کی وادی. سارے لوگ بولتے ہیں ہاں وہی تو شفا نہیں بولنا، ہاں زیر بولنا. شفا سمجھ گئے آپ کی بات، بہت بڑی بات ہے. آج کل بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں. نہیں، آپ اس پر غور کیجئے کہ رسول کو جب یہ کہا گیا تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا، کتنا امپورٹنٹ ہوگا. اے حبیب آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اور غوث کہہ رہے بین حروفہ، الفابیٹس کو واضح کر کے پڑھیے، اور وقررھا فی مخارجھا، اور اس کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہیں سے نکالیے. اب با کے نکلنے کی جگہ دونوں ہونٹ ہے، اب کوئی نکل تو کہاں سے سمجھ میں آتا؟ دونوں ہونٹ ملنا. اب با اما تو دونوں میم کی جگہ، تو یہ سب جہاں سے نکلنا وہیں سے نکالیے با. کیوں؟ تاکہ کلام کے جو اسلوب ہیں، جو طریقے ہیں، جس وجہ سے کلام کو نازل کیا، وہ کلام کے سننے کا ثواب مل سکے. نہیں اگر سنیں گے سیم ٹو سیم الفابیٹ، ثواب نہیں ملے گا. اب بتائیں.
اور آج پورے حافظوں کا یہی حال ہے، صرف والضالین اور وقف جو کرتے ہیں عالمین آمین یہی سب سننے کو ملتا، بیچ میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ وہی سمجھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح بات، وہی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح طور پر سننے اور سننے والا بنائے۔ آگے دیکھیے آپ ایک آیت اور سنیں، آیت نمبر 6 دیکھیے، نہیں آیت نمبر 4 ہو گئے، نہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے حبیب عن قریب ہم آپ پر اپنی صحابت اور جود و کرم کے اعتبار سے، اے رسولوں میں اکمل، ہم آپ پر قولاً ایسا آسان قول، ادائیگی کے اعتبار سے، زبان پر بولے جانے کے اعتبار سے الفاظ اور اس کے کلمات بہت آسان ہوں گے، لیکن دل میں اس کے اشارات، اس کے اسرار و رموز اور اس میں جو تقاضے ہیں امر و نواہی کے، اس میں جو احکام ہیں، یہ سب بڑے ثقیل ہوں گے، ہم ایسا قول ثقیل آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ ان قریب ہم آپ پر قول ثقیل ڈالیں گے، ترجمہ یہ ہوگا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، بے شک ہم ڈالیں گے علیکہ آپ کے اوپر قول ثقیل۔ قول ثقیل کا مطلب بھاری بات، بھاری بات کا مطلب بات تو آسان ہوگی ادائیگی میں، لیکن مفہوم میں اور حقیقت میں، اسرار میں، رموز میں بھاری ہوگی، یعنی قرآن پاک، یہ مطلب ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہاں جو کوئی بھی اس کے اندر غرق ہونے کی کوشش کرے گا وہ غرق ہی ہوتا چلا جائے گا، اینڈنگ کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ایک حرف میں، ایک ایک آیت میں ایسے ایسے معنی اور ایسے ایسے کثیر مفاہیم ہوں گے کہ کیا کہنا، وہ لگے گا کہ ارے یہ چھوٹے سے میں اتنا کیسے، تو بات دیکھنے اور پڑھنے کے اعتبار سے تو ایزی ہوگی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے، باطنی اعتبار سے ثقیل ہوگی، بہت بھاری ہوگی۔ یہ آیت نمبر 5 تک کا۔ اب جو آیت آنے والی جو آیت ہے وہ کل کی تمہید کے لیے رہنے دیجیے اس کو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کو جتنا بھی آپ پڑھیے اس کو صحیح طور پر پڑھیے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے، چلیے کوئی ہو نا، ہم تو ہے نا، پوچھیے اس کو پوچھیے، خاص طور سے جو 27 حروف ہیں، حروف تہجی جس کو بولتے ہیں، حمزہ سے لے کے یا تک، ان کی ادائیگی کیسے ہوتی یہ ایک دم ضرور سمجھیں۔ اس کو ایک دم آسان کر دیتا ہوں میں، 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، 6 حروف، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، میں پریکٹیکلی طور پر بتا دوں گا 6 حروف، تو ایسے ایسے کاٹ لیں گے تو 27 آسانی سے ہو جائے۔ با دونوں ہونٹ مل کر، میم بھی دونوں ہونٹ مل کر 6 2 8 سے ہو گئے۔ قاف جو ہے حلق سے نکلتا ہے، جا زبان تالو سے قاف، اس کے جسٹ بعد سے چھوٹی کاف، کلیم جس کو بولتے ہیں کاف، کاف اکبر، اللہ اکبر یہاں سے نکلتا، قولو اس کے نیچے سے، یعنی حلق کے آغاز کی جو ابتدا ہے، حلق کے آغاز کی، تو وہاں سے قاف نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ 3 مطلب 6 تو 8 2 9 9 حروف، 8 9 10 حروف ہو گئے، 6 حلق سے نکلے، پیٹ سے 2 حرف نکلتے ہیں، حمزہ ہا، دیکھیں اب بولتے ہی وقت پیٹ ہلتا ہے، حمزہ ہا، حمزہ ہا، چھوٹی ہا، 2 چشمے والا، اور اس کا عین ہا، بیچ حلق سے عین اور وہ ہا، جیم ہا، اور آخری حلق سے غین خا، دیکھیں یہ 6 حروف نکل گئے۔ اب اس کے بعد سے جو اب ہے اس سے قاف نکلتا، بڑی قاف، وہ دو نقطے والی، اور اس کے بعد سے جو ہے کاف، اور اس کے بعد تالو کو اگر زبان کو تالو میں سٹائیں گے تو جیم، جیم نکل رہا ہے، سٹ رہا ہے جیم، اور ایک اور لفظ نکلتا شین اسی سے، پھر اس کے بعد یا بھی اسی سے نکلتا، جیم شین یا، 3 حروف وہاں سے نکلتا، 6 3 9 اور 2 11 حروف آج ہو گئے۔ ہم کل پورے 27 حروف آپ کو بتا دیں پریکٹیکلی طور پر، اس کو پڑھ کر کے بھی سورہ فاتحہ کو ایک دم کم سے کم صحیح سے پڑھیے۔ اب جیسے ہم پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حیدرآباد میں ایک اور غلطی ہے، ایاک نعبد ایسا کرتے ہو۔ اب آپ بتائیے پیش، با پیش بو، دال پیش دو، تو
تو جب با پہ بھی پیش ہے اور دال پہ بھی پیش ہے تو با کو کہیں کو نہیں کھینچے, دال کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ بھائی نا بدو با پہ بھی پیش ہے, نون عین زبر نا, با پیش بو, دال پیش دو, تو نا بدو, یعنی جس طرح با کو پڑھنا اسی طرح دال کو پڑھنا. لیکن یہاں پڑھتے کہ ایاک نعبد و ایاک, ایسا پڑھتے. یہ تو کھینچنا غلطی, دوسرے واو میں جو ملا رہے ہیں وہ غلطی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایسا پڑھنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, بدو و ایاک نستعین. اب دیکھیے گا پیٹ سے نکل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, فیضان غوثیت میں ہم سب کو جینا نصیب فرمائے. جو غلطیاں ہو چکی تھی مولا اسے معاف فرما, ہونے والی ہے اسے بھی معاف فرما. ہم سب کو نیکی کی توفیق کامل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.